الحمد لله الذي ابدع الافلاك والارضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم. محترم ناظرین و سامعین، جامعہ انواریہ جو حیدرآباد دکن کی مشہور و معروف دینی و اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ ہے، اس کے زیر اہتمام تفسیر، حدیث، فقہ کی علمی و مستند 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام جاری و ساری ہے. جامع ترمذی شریف کا درس بھی اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہے، اور یہ ریکارڈنگ شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبدالقدیر الحسینی المعروف نورانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کی یاد میں یہ ریکارڈنگ کرائی جا رہی ہے، اور اس کا یہ پروگرام عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو جامع ترمذی شریف کے مختلف دروس سلسلہ وار جاری و ساری ہے، اور آج کی یہ نشست نماز کے متعلق ہے. اوقات نماز اور فضائل نماز کے متعلق مختلف ابواب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں. باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل. حدثنا ابو عمار الحسین بن حرید حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمری عن القاسم بن غنام عن عمته ام فروة كانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها. یہ 125واں باب ہے اور حدیث نمبر 160، یعنی اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جنہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا. فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا سب سے افضل ترین عمل ہے. یعنی تمام اعمال میں ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین اور اعلیٰ کوئی عمل ہے، وہ ہے ہر نماز کو اس کے اولین ساعتوں میں، اولین لمحات میں مستحب اور افضل وقت میں ادا کرنا، یہی افضل ہے. اور آج امت اسی عمل کو ترک کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں امت ذلیل و خوار ہو رہی ہے کہ نمازوں کو نہ صرف تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ امت کی اکثریت تو ایسی ہے کہ اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے، سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اکثریت کا یہ حال ہے کہ نمازیں چھوٹ رہی ہے، فوت ہو رہی ہے، لیکن ان کو کوئی نہ رنج ہو رہا ہے نہ غم ہو رہا ہے. یعنی اتنی بے حسی اور لاپرواہی اور لاشعوری اور لاابالی کیفیت امت پر طاری ہو گئی ہیں کہ نہ نماز کا احساس ہے، نہ روزے کا شعور ہے، نہ فرضیت زکوٰۃ کا ان کو احساس ہے، نہ حج کا ان کا اہتمام ہے. بہرحال امت آج جن حالات سے دوچار ہو رہی ہیں، جن فتنوں سے گزر رہی ہیں، ان تمام فتنوں کا خاتمہ اگر کسی چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے تو وہ صرف نماز ہے. نماز وہ روحانی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کو قائم کیا گویا کہ ستون کو ٹھہرا کیا ہو، اور جو نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس ستون کو گرا دیا. تو دین اسلام کے ستون کی اہمیت یقیناً یہ ہر مسلمان اس سے واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود 5 مرتبہ جب نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے، اذانیں دی جاتی ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، وہ مسلمان جو اپنی زندگی کامیابی کے لیے گزار رہا ہے، آج پوری دنیا کامیابی چاہ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کامیابی دنیاوی دولت کمانے میں نہیں ہے، عمارتیں بنانے میں نہیں ہے، تجارتوں میں نہیں ہے. کامیابی اگر کسی چیز میں ہے تو وہ ہے نماز. حی علی الفلاح حقیقی اور دائمی ابدی
سرمدی کوئی کامیابی ہے تو وہ نماز ہے۔ تو نماز یہ وہ فریضہ ہے جو کسی بھی حال میں کسی بھی مسلمان سے یہ معاف نہیں ہو سکتا، چاہے تندرست ہو، چاہے بیمار ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں ہو، وطن میں ہو یا بیرون وطن ہو، سفر میں ہو، ہر حال میں نماز فرض ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں کسی سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ ساقط کا مطلب یعنی نماز اس سے معاف نہیں ہو سکتی۔ اور یہ 5 وقتہ یعنی دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان۔ اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ حتیٰ کہ بعض ائمہ تو یہ کہتے ہیں، بعض ائمہ کے پاس تو عمدن نماز چھوڑنے والے کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور بعض ائمہ کے پاس اس کو جیل میں بند کر دینے کا حکم دیا گیا ہے نماز چھوڑنے والے کے لیے۔ وہ کون سے ائمہ ہیں جن کے نزدیک جو عمدن؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عمدن اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کر بھی تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قید کرنے کا حکم دیا گیا۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یعقوب بن الولید المدنی عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ والوقت الاخر عفو اللہ۔ وفی الباب عن علی وابن عمر وعائشہ وابن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول وقت میں نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے اور اخیر وقت میں معافی کا ذریعہ ہے۔ اور اس باب میں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ تو یعنی کسی بھی نماز کا جو اولین وقت ہے یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، یعنی ہر نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کر لینا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اور اخیر وقت عفو اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر کوئی شخص ابتدائی وقت میں ادا نہیں کیا، درمیانی وقت میں بھی ادا نہیں کیا، اخیر وقت میں ادا کر رہا ہے، ادا تو کر رہا ہے نا، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے جو مجبوری کی صورت میں، ہاں اگر کوئی معمول بنا رہا ہے تو اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے، عادت نہیں بنانا چاہیے۔ وہ تاخیر ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نماز بھی چھوڑ دے گا۔ یہ حدیث نمبر 161 تھی، حدیث نمبر 162۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا انت والجنازة اذا حضرت والانجم اذا وجدت لها كفوا۔ قال ابو عيسى حديث ام فروة لا يروى الا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوی عند اہل الحدیث واضطربوا فی هذا الحدیث۔ حدیث نمبر 162 ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی 3 کاموں میں دیر نہ کرو، نماز کا جب وقت ہو جائے، جب جنازہ حاضر ہو جائے، بیوہ کے لیے جب رشتہ مل جائے، یا غیر شادی شدہ کے لیے جب کوئی رشتہ اگر مناسب مل جائے تو نکاح کرنے میں یا نکاح کرانے میں تاخیر مت کرو۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ام فروا کی یہ حدیث صرف عبداللہ بن عمر عمری سے کے واسطے سے مروی ہے اور وہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے، یعنی اس حدیث شریف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے خاص طور پہ فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ پہلی چیز سر فہرست جو آپ نے بیان فرمائی وہ ہے نماز، اذا حانت اذا انت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں ہرگز تاخیر مت کرو۔ آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر انسان اپنے پورے معمولات کو اس کے وقت پہ ادا کر رہا ہے۔ نوکری کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو ٹائمنگ ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں، دکان کھول رہے ہیں تو اس کے جو اوقات ہے اس کا لحاظ رکھتے ہیں، دعوتوں میں جا رہے ہیں تو وقت کا لحاظ کر رہے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو نماز کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ جب وقت ملا پڑھ لیے، جب وقت نہیں ملا چھوڑ دی، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے امت کا۔ حضور تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تم نماز کا جب وقت آ جائے تو تاخیر مت کرو، دیر مت کرو، لیٹ مت کرو۔ اور اسی طرح نماز جنازہ، کوئی جنازہ اگر آ گیا ہے، کسی شخص کا اگر انتقال ہو جائے
تو اس میں بھی تاخیر مت کرو، یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں، پڑھانے میں، یا اس کی تدفین میں۔ اور آج کل تو ایک فیشن بن گیا ہے، آج فلاں باہر سے آ رہے ہیں لہذا 3 دن تک رکھا جا رہا ہے، ڈیڈ باڈی کو، میت کو رکھا جا رہا ہے۔ حضور منع فرما رہے ہیں، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جلد از جلد بعجلت ممکنہ فوراً نماز جنازہ، یعنی غسل وغیرہ دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھا کر فوراً دفن کر دینا چاہیے۔ یہ اس کو فیشن بنا دیا گیا بعض جگہ، تو بعض مساجد میں وہ یعنی اس کے لیے ایسے ڈولے لائے جا رہے ہیں، ایسے فریجر کے، آج کل جو جدید ٹیکنالوجی ہے کہ وہ پورا یعنی وہ جو ڈولا ہے اس کا، جس پہ رکھا جاتا ہے میت کو، جس کے اندر، تو اس میں میت متاثر نہیں ہوتی، یعنی خراب نہیں ہوتی، جسم وغیرہ متاثر نہیں ہوتا، تو لیکن یہ بھی شرعاً منع ہے۔ اس میں منع کرنے کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسان کیونکہ انتقال کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں وغیرہ آ جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز لوگوں کے اس میں نہ آ جائے کہ لوگ اس سے کراہت کریں، جسم پھول جاتا ہے، یا بعض حادثات وغیرہ کی وجہ سے بھی تبدیلیاں وہ ہو سکتے ہیں، لہذا زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ۔ تو بلا وجہ زیادہ تاخیر نہیں کرنے کی یہ وجہ دین اسلام میں بتائی گئی ہے، لیکن اب آج کل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ایجاد ہو چکی ہیں، فریزر وغیرہ، جس کے اندر تو بھی ہم جسم کو رکھتے ہیں، باڈی کو رکھتے تو ہیں، بھی تو وہ نہ سڑتی ہے، نہ گلتی ہے، نہ خراب ہوتی ہے، کیونکہ آپ جو فرما رہے ہیں مفتی صاحب، اس میں حکمت جو ہے وہ جسم سڑنا، خراب ہونا، پھولنے کی وجہ سے جو ہے منع کیا گیا ہے، لیکن اب ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، تو کیا اب بھی منع کیا جائے گا؟ کہ اب بھی دین اسلام میں منع ہے میت کو دیر سے رکھنا؟ ابھی بھی ان بلا وجہ تاخیر کرنا یہ بالکل مکروہ چیز ہے، یعنی ناپسندیدہ چیز ہے، یعنی اس کو معمول بنا لیا جا رہا ہے، 2 دن تک، 3 دن تک تاخیر کر رہے ہیں، اتنی تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدھ دن پھر بھی ایک جواز کی ایک صورت ہے، لیکن 2 دن 3 دن اتنی تاخیر کر رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح والاییم، تیسری چیز آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی غیر شادی شدہ ہے۔ ایم کے 2 معنی آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایم کے معنی ہے کہ جس کا شوہر نہ ہو، یعنی بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یا مطلقہ ہے، یا وہ جو شادی نہیں کی، غیر شادی شدہ کوئی عورت ہے، اس کے لیے جب تم کوئی کفو پالو، یعنی اس کے مناسب، اس کے برابر کا، اس کے معیار کا اگر کوئی رشتہ اگر تم کو مل جائے تو تم نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو۔ آج نکاح کے بارے میں بھی بہت تاخیر ہو رہی ہے، امت مسلمہ آج کل جو فیشن بن گیا ہے، بڑی بڑی عمروں میں نکاح کیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک تباہی اور فتنے کا دروازہ کھلنا ہے، یہ بھی، کیونکہ اس میں بھی بلا تاخیر آپ بعض لوگ ایسے شرائط لگاتے ہیں، فلاں چیز ہونا، اتنی دولت ہونا، باہر کا ہونا لڑکا، باہر جاب ہونا، یہ جو شرائط ہیں یہ بھی شرعاً یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مناسب اگر رشتہ مل رہا ہے تو اس کے باوجود بھی اگر رشتے کو ٹھکرایا جائے تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے تباہی ہو سکتی ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد العيزاري عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل أفضل؟ قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا رسول الله؟ قال وبر الوالدين. قلت وماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير واحد عن الوليد العيزاري هذا الحديث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث نمبر 163 ہے. ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا یہ بہترین افضل عمل ہے. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کون سی چیز، کون سا عمل افضل ہے اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے عرض کیا اس کے بعد اور کون سا عمل؟
آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت امام ترمذی ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسعودی، شعبہ اور شیبانی اور کئی دوسرے راویوں نے یہ حدیث ولید بن عیزار سے روایت کی۔ تو یعنی حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ نماز کی اہمیت پھر وقت کی اہمیت، یہ دونوں اہم چیزیں ہیں مسلمانوں کے۔ نماز ادا کر رہے ہیں بے وقت تو وہ بھی غلط ہے، یا نمازوں کو ترک کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر صرف اسی ایک عمل کی اگر پوری امت پابند ہو جائے تو وہ دین دور نہیں، جیسا صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتوحات، کامیابیاں عطا کیا ہے، آج بھی امت کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ سبحان جب سے امت اس عظیم اور اہم فریضے کو چھوڑ دی، ہر جگہ امت کے لیے تباہی مچی ہوئی ہے، ہر جگہ امت کو قتل کیا جا رہا ہے، امت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، امت پر حملے ہو رہے ہیں، امت کی تہذیب کو مٹایا جا رہا ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، قیادتوں کو چھین لیا جا رہا ہے، سلامتی کو چھین لیا جا رہا ہے، رحمتیں اور برکتیں ختم ہو رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ امت نے نماز کو ترک کر دیا ہے، ترک یعنی چھوڑ دیا ہے۔ نماز کے بعد سب سے بڑی نیکی، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کس قسم کا حسن سلوک؟ ہر طرح کے حسن سلوک کرنا ہے، مالی، معنوی، ہر اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے حسن اخلاق سے پیش آنا، اور ہر چیز میں والدین کو ترجیح دینا، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے تمام رشتہ داروں پر، دوست و احباب پر۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ صرف والدین کا، اور اس میں بہت بڑی کوتاہی کر رہے ہیں لوگ، والدین کو پسے پوچھ ڈال دیے، بس بیوی بچے اور اپنے دوست و احباب میں زندگی گزار رہے ہیں، مگن ہیں، ہزاروں روپیے، لاکھوں روپیے خرچ کر رہے ہیں، لیکن والدین کے علاج کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے یعنی پہلو تہی کر رہے ہیں، یعنی اپنا دامن بچا رہے ہیں، اس سے گریز کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جس طرح یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق پہلے، اس کے بعد اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ بیوی بچے بول کے نہیں کہا گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کے حق کے بعد بیوی بچے، ان کا حق بعد میں، پہلے والدین کا حق۔ پہلے والدین۔ لیکن اگر والدین کو 10 بیٹے ہو، مثال کے طور پر میں آپ سے یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ اگر کسی والدین کو 10 بچے ہیں، 10 بچے ہیں اگر والدین کو، اور ان 10 بچوں میں 2 بچے، ایک بچہ جو ہے خدمت کر رہا ہے، اس کو بھی بیوی بچے ہیں، اور باقیہ 9 بچے جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں اور محنت کر کے کما کے لا کے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، وہ خالی اپنی ضرورتوں پر اور اپنی بیوی بچوں پر ہی پورا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، کر رہا ہے ایک ہی بیٹا، اور وہ ماں باپ اسی بیٹے کو ہی جو ہے زیادہ مدد کرنے کے لیے مسلسل جو ہے اصرار کرتے ہیں، لیکن کیا وہی بیٹا کرنا چاہیے جبکہ اس کے بھی اپنے بیوی بچے ہیں؟ ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ یعنی ہر ایک بچے پر، ہر بیٹے پر والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، اپنی اپنی حیثیت سے، جو کما رہا ہے والدین کا اس میں سے حق ادا کریں، بلکہ کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ پوری تنخواہ، یا جہاں جوائنٹ فیملی ہے، ایک ہی چھت کے نیچے تمام لوگ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور والدین کی سرپرستی میں، تو پوری تنخواہ والدین کے حوالے کرنا چاہیے، وہ لوگ چلائیں گے، والدین آپ کے خرچے کے لیے جو دے دیں وہ لے لیں، یہ اصول بتائے گئے۔ نہیں، ہر کوئی الگ الگ ہے فرضاً، کوئی ایک بچے کے بعد والدین رہتے ہیں اور والدین اجازت دے دی الگ رہنے کی، ناراض تو نہیں ہے، لیکن کوئی کسی نوکری کی وجہ سے کوئی دوسرے مقام پر ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ماہانہ منتھلی والدین کو کچھ اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے اور والدین کو پینشن وغیرہ بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ان کا کوئی یعنی کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وظیفہ وغیرہ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ہر بچے پر فرض ہے کہ وہ حق ادا کرے، کوئی خدمت کریں، کوئی پیسہ دے، بہرحال جس کی جیسی سہولت ہے، کوئی بری نہیں ہو سکتا، ایک بچہ دے رہا ہے باقی کے 9 بچے خاموش ہو جا رہے ہیں، تو وہ لوگ محروم ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ، یہ سعادت ہے، یعنی والدین پہ ایک ایک روپیہ بھی اگر تم خرچ کرو گے تو وہ میزان اعمال میں تولا جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی ایک دعا سے انسان کی نہ صرف دنیا بدل جاتی ہے بلکہ
آخرت میں بھی اعلیٰ درجہ ملے گا. سبحان اللہ. اگر ایک بد دعا ہو جائے تو دنیا اور آخرت دو بھی تباہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو آج اس پہلو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنا برا حال کر دیا جاتا ہے. بعض جگہ جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بعض لوگ 5 بیٹے اگر ہیں تو ہر بیٹا یہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں کے پاس رہنا، میرے پاس نہیں رہنا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے. خصوصاً یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ بڑی عمر کے اگر ہو جائیں، یعنی معمر ہو جائیں والدین، اور خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے تو خدمت کے لیے لوگ کتراتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ان کی بدبختی ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اب آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو 3 مرتبہ آمین فرمایا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت جبریل امین آئے تھے اور 3 لوگوں کے حق میں بدعا کی اور میں نے آمین کہا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور 3 لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے. حضرت جبرائیل نے کہا تو میں نے آمین کہا. پھر دوسرا شخص وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا. تیسرا شخص ہو جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا. غور فرمائیے، والدین، بوڑھے والدین وہ بھی نعمت ہے. ان کی خدمت دنیا کے تمام نعمتوں اور اعمال سے افضل ہے. نماز کے بعد اگر کوئی بہترین عمل ہے تو والدین کی خدمت ہے. والدین کے کپڑے دھو رہے ہیں، والدین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو دواخانے لے جا رہے ہیں، ان کے لیے کھانا بنا کے پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لانا ہے تو پہلے ان چیزوں کو ترجیح دیں. نرمی سے بات کریں. بعض جگہ تو اتنی یعنی جہالت ہے کہ نعوذ باللہ بعض جگہ تو ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ لوگ گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، سختی سے بات کر رہے ہیں، جھڑکیاں دے رہے ہیں، جبکہ قرآن میں سختی سے منع کیا گیا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان کو جھڑکی مت دو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم اچھی بات کہو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف تک مت کہو. اللہ اکبر. یعنی ایسا لفظ جس سے والدین کو تکلیف ہو وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. اور آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو والدین کی نافرمانی کر رہا ہے. نہ صرف نافرمانی بلکہ ان کی دل آزاری کر رہا ہے. والدین بوڑھے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خدمت کر رہے ہیں اور اولاد عیاشی میں مبتلا ہے، یعنی عیش و آرام کر رہی ہے. ایسا نہیں. حتیٰ کہ والدین کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جب وہ ضعیف ہو جائیں، بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو ہر طرح کی ان کی خدمت اولاد کو کرنا چاہیے. سودا سلف لانے کی بات ہو یا کوئی اور کام ہو، اولاد کو چاہیے کہ وہ خود انجام دے. اور آج پورے گھروں کا یہ ماحول ہے. محبت ختم ہو رہی ہے. اور حتیٰ کہ یہ جو امریکن کلچر ہے، ویسٹرن کلچر عام ہو رہا ہے مسلمانوں. بڑے بڑے جو کالونیاں ہیں، بڑے بڑے جو محلے ہیں، 5 علاقے جسے کہا جاتا ہے، نئے شہر کے اور مختلف مقامات، وہاں پر ایک بیت المعمرین یعنی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ہاسٹل کی طرح بنا دیا گیا. بوڑھے خانہ بھی کہا جاتا ہے اردو میں اسے. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات. معاشرے کے لیے وہ ایک دھبا ہے. وہ یعنی مسلم معاشرے کے منہ پر ایک تماچا ہے وہ کہ تمہارے پاس قرآن و حدیث میں اتنے تعلیمات ہیں، تمہارے لیے تمہارے گھر میں والدین کے لیے اتنی جگہ نہیں ہے. جنہوں نے تم کو گھر عطا کیا، اپنا سایہ عطا کیا، اپنی شفقت محبت عطا کی، تمہارے لیے سب کچھ خرچ کر دیا انہوں نے، تم کو پڑھا لکھا کر ایک بلند مقام پر پہنچا دیا، ان کی وجہ سے تم کو نوکری ملی، ان کی وجہ سے ہر چیز تم کو ملی، اور تم ان کے لیے اپنے گھر میں جگہ نہیں رکھتے. تو ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بھی جگہ نہیں ہے جو والدین کے لیے اپنے گھر میں جگہ نہیں رکھتے. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے. یعنی انسان کی بدبختی کے 2 علامت ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول سے ناراض ہو جائے تو وہ بدبختی. دوسری بدبختی جو ہے اس کے لیے والدین کا ناراض ہونا ہے. تو یہ اہم ترین پہلو ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین اگر مشرک بھی ہو تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. جبکہ گناہ میں ان کی بات نہیں سنی جائے گی. اور ایک حدیث ہے مفتی صاحب
کہ ایک صحابی رسول حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو شدت کی دھوپ میں سخت ترین دھوپ میں کھاندے پر بٹھا کر حج کرا کر میں لے کر آیا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، ماں کا حق ادا ہوتا ہی نہیں، ماں کا حق ادا ہوتا ہی نہیں، تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کے منہ سے جو چیخیں نکلی ہیں اس ایک چیخ کا حق ادا نہیں کرا تو کیا ماں باپ کا حق ادا کریں گے؟ پھر ایک روایت میں آیا ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کا قتل کر دے تو اس کے بدلے باپ کا قتل نہیں کیا جائے گا، آخرت میں جو بھی سزا ہوگی لیکن دنیا میں باپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہاں پر باپ کی عظمت، اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ دیکھیے بے شک، اسی لیے تو کہا گیا حدیث میں حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بے شک، اور الوالد اوسط من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں درمیانی دروازہ ہے بتا گیا، یعنی جنت میں اگر داخل ہونا ہے تو والدین کو ناراض رکھ کر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بے شک، اسی لیے جگہ جگہ قرآن میں کہا گیا اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ والدین کے لیے دعا کرو، نمازیں ادا کرنے کے بعد یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر تو رحم فرما جیسا کہ وہ بچپن میں میری تربیت کرتے وقت میرے ساتھ مشفقانہ رحمت والا جو سلوک کیا کرتے تھے، کما ربیانی صغیرہ، تو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اس لیے بعض بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جو شخص 5 وقتہ نماز وقت پہ ادا کرے گا اور اس کے بعد یہ دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کا بھی فرما بردار ہے، والدین کا بھی فرما بردار۔ سبحان اللہ، یہ بہترین عمل ہے، کم از کم دعا تو کرو۔ اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے خدمت کرنے کے لیے، کوئی اور بھائی کر رہا ہے تو خدمت، تو کم از کم تم یہ دعا تو کر سکتے ہو والدین کے لیے۔ اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے قرآن وغیرہ پڑھ کر ایثار ثواب بھی کریں، ہر دعا میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ اولاد پر حق ہے والدین کا۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جو ہے اپنی ماں باپ کے زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کرا جیسا اس کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، لیکن ان کے انتقال کے بعد اگر اس کو ندامت اور شرمندگی کا احساس ہو گیا، اور شرمندگی کا احساس ہونے کے بعد وہ اپنے ماں یا باپ دو میں سے جو گزر گئے، جو زندہ ہے ان کی خدمت کرے، دو میں سے جو گزر گئے جمعے کے دن جا کر ان کی خبر کی زیارت کرے، فاتحہ اور عیسیٰ علیہ ثواب یا کوئی قرآن کا سورہ پڑھ کے ان کو اس کا ثواب پہنچائے، تو جو شخص ہر جمعہ پابندی سے ایسا کرتا ہے تو اس کو 2 حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا، 2 حج مقبول۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو نیک اولاد، جو لڑکا یا لڑکی، جو بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کو ایک نظر محبت اور رحمت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اگر اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے تو حضور نے فرمایا 100 مرتبہ بھی اگر دیکھے تو اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ حج کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس کا حج مقبول ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن والدین کا مقام دیکھیے، کوئی خدمت نہیں کیا، والدین کی خدمت میں پیسہ پیش نہیں کیا، لیکن خالی ایک نظر محبت کی نظر سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس نظر کے بدلے میں مقبول حج کا ثواب عطا کر رہا ہے، تو خدمت کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، خصوصاً بڑھاپے میں جو والدین ہوتے ہیں ان کے لیے اولاد کے لیے ایک بہت بہترین ذریعہ ہے جنت میں جانے کا، ان کی خدمت کریں، بہت بڑا اعزاز ہے وہ، اور بہت سعادت مند ہے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ افضل ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا اللیث عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی ہلال عن اسحاق بن عمر عن عائشہ قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله قال ابو عيسى هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل قال الشافعي والوقت الاول من الصلاه افضل ومما يدل على فضل اول الوقت على اخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أول الوقت. حدثنا بذلك ابو الولید المکی عن الشافعی. یہ حدیث نمبر 164 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر 2 مرتبہ بھی نماز آخر وقت میں نہیں پڑھی، نہیں ادا کی. یعنی پوری حیات میں آپ کبھی بھی نماز تاخیر سے ادا نہیں کی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند متصل نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا اول وقت افضل ہے اور آخر وقت کی بنسبت اول وقت کی فضیلت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل دلیل ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ افضل عمل ہی کو اختیار فرماتے اور فضیلت کو ترک نہ فرماتے. آپ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے. ابو الولید مکی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح بتایا. یعنی اول وقت کی فضیلت ہے، اس میں کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ 126واں باب ہے. حدیث نمبر 165. نماز عصر کے وقت سے سو، یعنی اگر کوئی بھول گیا نماز عصر اگر چھوٹ گئی تو اس کا کیا حکم ہے بتا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص سے نماز عصر چھوٹ گئی گویا کہ اس کی اولاد اور مال ہلاک ہو گئے. اس باب میں حضرت بریدہ اور نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے. زہری نے بھی اسے بواسطہ سالم ان کے والد سے روایت کیا. تو اس حدیث شریف میں نماز عصر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ نماز عصر چھوٹ جانا گویا کہ ایسا ہی اتنا بڑا نقصان ہوا گویا کہ اس کی پوری اولاد ہلاک ہو گئی اور پورا مال اس کا ہلاک ہو گیا. یعنی مال، جائیداد اور اولاد ہلاک ہونے پر ایک انسان کو کتنا افسوس ہوتا ہے گویا کہ اس کی پوری زندگی ختم ہو گئی. معاشی اور معاشرتی زندگی ختم ہو گئی، اس خاندانی زندگی ختم ہو گئی. اب اولاد بھی نہیں رہی اور مال بھی اگر اس کا ہلاک ہو جائے تو انسان کتنا غمزدہ اور افسردہ ہوتا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ نماز عصر اگر چھوٹ جائے تو اس کو اتنا بڑا نقصان ہو گیا آخر میں. یعنی ایک شخص کا اگر بیک وقت مال بھی اگر ہلاک ہو جائے، مالی نقصان بھی ہو گیا، اس کا پورا مال چوری ہو گیا یا کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا یا اولاد پوری مر گئی، تو اس کو کتنا افسوس ہوتا ہے دنیا میں. نماز عصر کے چھوڑنے سے بھی اتنا اس کو غم کرنا چاہیے. اتنا بڑا نقصان ہے نماز عصر کے چھوڑنے سے. اللہ اکبر. بہت بڑی اہمیت ہے نماز عصر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نماز عصر کی قسم گیا ہے قرآن میں. والعصر قسم ہے نماز عصر کی. اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی تم پابندی کرو، خصوصاً جو درمیانی نماز ہے یعنی نماز عصر. اور آج امت کا یہ عالم ہے، مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نہ نماز عصر کا خیال ہے نہ مغرب کا خیال ہے. یہ پورے دنیاوی مصروفیات، ٹی وی بینی میں یا چیٹنگ میں پورا وقت گزر رہا ہے، کھیل کود میں، لہو لعب میں، غیبتوں میں، ایک دوسرے کی برائی میں، گناہوں میں پوری زندگی گزر رہی ہے. نمازیں چھوٹ رہی ہے، اس کا کوئی خیال تک نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے. یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. کسی شخص کی نماز چھوٹ جائے اور اس کو غم بھی نہ ہو تو اس کے دل مردہ ہونے کی علامت ہے. اللہ اکبر. باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن أبي عمران الجوفي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة فصلي الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى
حدیث ابی ذر حدیث حسن وهو قول غیر واحد من اہل العلم یستحبون ان یصلی الرجل الصلاة لمیقاتها اذا اخرها الامام ثم يصلي مع الامام والصلاة الاولى هي المكتوبة عند اکثر اہل العلم وابو عمران الجوفی اسمه عبد الملک بن حبیب. یہ 127واں بیان ہے، باب ہے، حدیث نمبر 166. اس وقت نماز جلدی پڑھنا چاہیے جب امام تاخیر کرے. امام سے مراد کیا ہے؟ یہ امام نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی طریقہ، اسلامی خلافت میں طریقہ یہ تھا کہ جو بادشاہ ہے، وہ خلیفہ ہے، امیر المؤمنین، وہی امامت کیا کرتے تھے. جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عہد خلافت میں اپنے جب بقید حیات رہے آپ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری زندگی میں جب دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، آپ خود امامت فرماتے تھے. آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ امامت فرماتے تھے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد جب ظالم حکمران جب وہ بادشاہ بن جائیں گے یا خلیفہ یا امیر بن جائیں گے اور نمازوں میں تاخیر کریں گے، تو تم نمازوں میں تاخیر مت کرو بلکہ اپنے وقت پر پڑھ لو. لیکن یہ جو خلیفہ کی جو آپ بات فرما رہے ہیں، تو پوری دنیا میں خلیفہ ایک ہی تھے. جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارک میں خلیفہ آپ ایک ہی تھے. پھر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ میں تھے. تو اب یہاں پر ملک شام ہے، ایران ہے، عراق ہے، تو وہاں پہ بتایا گیا کہ ہر علاقے کا جو بڑا ہوتا، جیسا چیف منسٹر ہے، گورنر ہے، تو وہاں پہ ہمارے پاس اسلام میں کیا ہے، پوری دنیا کی ایک ہی حکومت ہے ہمارے پاس، مرکزی حکومت. جیسا ملک بدل گیا وہاں پہ الگ، ملک شام کے لیے الگ بادشاہ، ویسا نہیں. یعنی مرکزی جو وزارت عظمیٰ ہیں مدینہ منورہ میں جو حاکم ہیں، جو بادشاہ ہے، وہی پوری اسلامی دنیا کے بادشاہ. اب ان کے تحت پورے گورنر ہیں، وہ ملک کا وزیر اعظم الگ، ایسا نہیں. مرکزیت ایک ہی علاقے کو ایک مرکز بنا لیا جاتا اور وہیں سے تمام لوگوں کو احکامات دیا جاتا. تو اب جیسے ایک بصرہ کے لیے ایک عامل یعنی ایک گورنر مقرر ہو گیا سمجھو، وہ گورنر وہاں کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے اور دیر کر رہا ہے اس میں، خدا نہ خواستہ، تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم دیر مت کرو. ایک مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ جہاں بھی اسلامی حکومت ہے اور لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اول وقت میں نماز پڑھ لیں. تو وہاں کے خلیفہ وقت اور جو بھی بڑے ہیں اس ملک کے، اس کنٹری کے، سٹی کے، ایریے کے، علاقے کے، اگر وہ نماز میں دیر کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، تو تم دیر مت کرو، تم تاخیر مت کرو، نماز جلدی پڑھ لو، ادا کرو. جیسے مثال کے طور پر وہی اسلامی حکومت بھی بول کے نہیں، کہیں کسی کا دبدبہ ہے، کوئی صاحب آنے تک جماعت ہی نہیں رہ رہی، وہی بول رہا ہوں، تو وہاں پہ ویسا نہیں کرنا ہے، اپنے وقت پہ پڑھ لو. لیکن یہاں پر بعض لوگ یہ علت بیان کرتے ہیں کہ نیک جو لوگ ہیں، بزرگ نیک یعنی ایسی شخصیت ہے مثال کے طور پہ کہ جو واقعی ہمیشہ پابندی سے پڑھتے، لیکن کبھی کبھار شاذ و نادر سالوں میں ایک آدھ مرتبہ 3-4 منٹ یا 5 منٹ تاخیر ہوتی ہوں، تو ان کے لیے انتظار کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ گھنٹوں تاخیر ہو جا رہی، فلاں صاحب آنا ہے جب تک نماز نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں. وقت ہو گیا نماز پڑھ لو بس. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر، میرے بعد کچھ امراء ہوں گے جو نماز کو مختار یعنی پسندیدہ وقت سے تاخیر کر کے پڑھیں گے، یعنی مردہ کر کے پڑھیں گے، نمازوں کو مٹا دیں گے. لہذا تم وقت پر نماز ادا کرنا. اگر تم نے وقت پر امام کے ساتھ نماز ادا کر لی تو یہ نفلی ہو جائیں گی، ورنہ تم نے کم از کم اپنی نماز کو محفوظ کر لیا. یعنی بعد میں اگر کوئی امام آ گیا، تاخیر سے اگر آ گیا، اگر نماز ادا کر لیے پہلے ہی، جیسے ظہر کی نماز ہے، جو وقت تھا اس پہ ادا کر لیا، اب وہاں کا جو امیر ہے نہیں آیا، نماز نہیں پڑھایا، تو آپ پڑھ لی. اس کے بعد پھر امیر آ گیا تو آپ پھر جو پڑھیں گے وہ نفل ہو جائیں گے. لیکن عصر کی نماز میں ایسا نہیں کر سکتے آپ، عصر کے بعد کوئی نفل نہیں، فجر میں نہیں کر سکتے ایسا، اور مغرب میں نہیں کر سکتے، کیونکہ فجر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. مغرب کے بعد کیونکہ 3 رکعت نفل نہیں ہوتی نا، فجر، مغرب، عصر. یعنی اس میں یمیتون کا لفظ استعمال فرمائیں. اماتا یمیتو کے معنی کسی چیز کو ختم کر دینا، مٹا دینا، موت دینا بولتے نا. یعنی گویا کہ نماز کو اتنی تاخیر کر کے پڑھیں گے، اتنی تاخیر کر کے پڑھیں گے کہ اصل وقت سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز کو بالکل اس کے وقت سے ہٹا کے پڑھنا، یہ گویا کہ نماز ضائع کرنے کی طرح ہے.
اب بعض جگہ لوگ ماحول بنا دیے ایسا کہ فلاں آنے تک اور لوگ آ رہے ہیں ٹھہریں گے اور لوگ آ رہے ہیں ٹھہریں گے. نماز کو انتظار نہیں کرانا ہے, ہم نماز کا انتظار کرنا ہے. یہ بے حرمتی ہے. نماز پڑھنے والے کو خود اس کو احساس ہونا چاہیے کہ بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو وقت پہ چلے آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ فلاں آ رہا ہے, فلاں وضو بنا رہا ہے, اس کے لیے ٹھہر رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. ابھی سے پہلے حدیث نمبر کون سی گزری ہو جس میں حضور نے منع فرمایا نماز میں اگر کوئی خلیفہ وقت بھی ہو اور وہ تاخیر کرے تو یہی حدیث ہے, یہی حدیث ہے. حدیث نمبر 165 ہے, 166. اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے. کئی علماء کا یہی قول ہے کہ جب امام نماز میں تاخیر کرے تو وقت پر نماز پڑھ لی جائے, پھر امام کے ساتھ نماز ادا کی جائے. پہلے نماز فرض شمار ہوں گی. ابو عمر جونی کا عبد المطلب بن حبیب ہے. ابو عمر الجوفی کا نام عبد الملک بن حبیب ہے. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام سے مراد یہ امام نہیں ہے محلے کا امام یا مسجد کا امام, بلکہ امام سے مراد یہاں پر اسلامی خلافت حکومت میں علاقے کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہی نماز پڑھایا کرتا تھا. تو اس کے لیے اس کی طرف سے اگر تاخیر ہو رہی ہے تو تم تاخیر مت کرو. اب یہاں اپنے ماحول میں جہاں جہاں بھی ائمہ مقرر ہے وہ لوگ وقت پر آتے ہیں اور نماز پڑھا دیتے. تو یہ امامت کا جو عہدہ تھا یہ بالکل یعنی یہ عہدے کے اولین جو حقدار ہیں, اور یہ عہدہ سب سے زیادہ مناسب انبیاء کے لیے. انبیاء کے بعد ان کے جو ورثہ ہیں حقیقی جو جانشین ہیں ان کو اس منصب پر فائز ہونا چاہیے. اس لیے جہاں بھی اسلامی خلافت ہوتی ہے یا حکومت ہوتی تو اسلامی خلافت کے جو سربراہ ہوتے ہیں بڑے یعنی بادشاہ یا امیر وہی نماز پڑھایا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی النوم عن الصلاۃ. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومه عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حسين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وعمر بن أمية الزمري وذي خير هو ابن أخي النجاشي. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها. فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ وذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس وتغرب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 128واں باب ہے, بیان ہے, اور حدیث نمبر 167. نماز نہیں پڑھ کے اگر کوئی سو گیا یعنی نیند لگ گئی نماز چھوٹ گئی تو اس کا کیا حکم ہے وہ بتایا جا رہا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سو جانے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تنگی یعنی کوتاہی سو جانے میں نہیں ہے بلکہ جاگنے میں ہے. بس جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ نماز سے سو جائے نماز پڑھے بغیر تو جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے. اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت ابو مریم, عمران بن حسین, جبیر بن مطعم, ابو جحیفہ, عمر بن امیہ زمری اور ذی خیر نجاشی کا بھتیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مذکور ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے, اور علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یعنی نماز پڑھے بغیر سو جائے, نیند لگ گئی اور نماز چھوٹ گئی, یا بھول جائے تو بیدار ہونے یا یاد آنے کے وقت نماز کا وقت نہ ہو, مثلا طلوع شمس یا غروب آفتاب کا وقت ہو تو بعض کے نزدیک اسی وقت ادا کریں. امام احمد, امام اسحاق, امام شافعی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ سورج کے نکل آنے یا غروب ہو جانے کے بعد پڑھے. یعنی کوئی شخص عصر کی نماز نہیں پڑھا, ایسے وقت پہ اٹھا کے سورج ڈوب رہا تھا یا جب یاد آیا تو سورج ڈوبتے وقت نہیں پڑھ سکتا, اس کے بعد پڑھ لے. یا فجر میں تاخیر سے اٹھا سورج نکلنے کے بعد سورج نکل رہا تھا تو اس وقت نہیں پڑھنا. یاد آنے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی یاد آئے ایسا وقت ہو کہ مستحب ہو, نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, ادا کر سکتے تو ادا کر لینا, ادا نہیں کر سکتے لیکن قضا کر سکتے ہیں, قضا کے لیے مناسب وقت ہے تو جب کر لے قضا.
پھر ابھی ایک حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر اس کا حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کاروبار میں مصروف ہے، کسی کام میں مصروف ہے، آپ کو دیر ہو جائے، تو اگر عصر کی نماز میں 1 منٹ بھی باقی ہے اور آپ کو یہ یقین ہو کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے میں 1 منٹ باقی ہے ابھی، اور عصر کی نماز کا وقت 1 منٹ ابھی باقی ہے، اور آپ کو اس بات کا یقین ہو، گمان ہو کہ میں 1 رکعت نماز پوری مکمل پڑھ سکتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لیں، اگرچہ کہ مغرب کا وقت شروع ہو جائے، اذان شروع ہو جائے، وہ نماز کو اپنی پوری کر لیں۔ وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہی شخص ایسے وقت پہ اسلام قبول کیا کہ اب عصر کی نماز کے لیے اسلام وغیرہ قبول کر لیا، وضو وغیرہ بنایا، اب اس کے لیے 1 منٹ باقی ہے، سمجھو 1 منٹ میں ادا ہونے والی ہے مغرب، ابھی عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے لیے 1 منٹ باقی ہے سورج ڈوبنے کے لیے، تو نماز 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، اتنا وقت بھی اگر مل گیا تو نماز فرض ہے اس کے لیے، بعد میں قضا کر لینا اس، یا ایسے وقت پہ کوئی نابالغ بالغ ہو گیا کہ کسی نماز کا بالکل 1 لمحہ باقی رہ گیا، 1 منٹ باقی ہے، 1 رکعت پڑھ سکتا ہوں اس میں، تو وہ نماز فرض ہو جائیں گی اس کے لیے، بعد میں قضا کر لینا، 1 منٹ میں تو نہیں پڑھ سکتا نا نماز، یہ بتایا گیا۔ تو یعنی جس وقت جو احکام اس پر لازم ہو رہے ہیں تو اس کے وقت کے لحاظ سے جو نماز کا وقت ہے وہ نماز تو اس پر فرض ہو جائیں گی، یہ بتانا چاہتا۔ عصر کا وقت ختم ہو گیا تھا، مغرب کا وقت شروع ہو رہا، اس وقت اسلام قبول کرا تو وہ عصر اس کے اوپر فرض نہیں تھی، اب یہ مغرب فرض ہوں گے اس کے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد احکام فرض ہوں گے نا۔ عصر کا وقت ختم ہو گیا، اس وقت وہ نابالغ تھا، مغرب کے ٹائم پہ اگر بالغ ہو گیا یعنی 15 سال کا ہو گیا، اس کی عمر کے لحاظ سے مغرب کا وقت پیدا ہوا تھا، اس کی پیدائش ہوئی تھی، تو وہ حساب کر رہے ہیں ہم پہ، وہ مراد ہے ہم پہ۔ تو اگر میں جو حضرت قبلہ نے سنا، یا ایسا ہے کوئی حائضہ عورت ہے، کوئی ناپاک تھی، کیا ایسے وقت پہ پاک ہو گئی کہ اب نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت ہے، 5 منٹ باقی رہ گیا، اب وہ غسل کر کے پڑھنے تک ٹائم ختم اب ہے، یہ جو حضور فرمانے کہ 1 نماز پڑھنے کا اگر 1 رکعت بھی ملنے کا اس کو اگر وقت تھا، اگر غسل وغیرہ کرنے کے بعد، تو وہ نماز اس کے لیے فرض ہو جائیں گی، کیونکہ یہ پیریڈ میں تو نماز معاف ہو جاتی نا۔ تو یہ بتانے کا یہ مقصد ہے، وہ مقصد نہیں ہے کہ بھائی جو آدمی تمام عذروں سے پاک رہتے ہوئے بھی چھوٹ گئی نماز یا بھول گیا تھا، عین وقت پہ یاد کیا، اب 1 منٹ باقی ہے، 1 رکعت پڑھیں گا تو پھر سورج ڈوب جائیں گا، تو وہ نماز صحیح نہیں ہے اس کی۔ نہیں، اس کی مجبوری ہے، ہر وقت کرا تو وہ تو نہیں کر سکتا، بعد میں ہی اس کو قضا کر لینا پڑے گا۔ مفتی صاحب، اب آپ یہ جو بات ارشاد فرمائے نا مفتی صاحب، کم از کم اتنا وقت ہونا کہ وہ 4 رکعت پڑھ سکے۔ اب یہ جو حدیث کا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں جو حدیث پیش کی، اس کا مفہوم یہ ہے، پس منظر یہ ہے، اس کا مفہوم اور پس منظر یہ ہم اپنی طرف، بیک گراؤنڈ یہ ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے، فقہائے کرام نے جو تشریح کی ہے اس کی وہ بتا رہا ہوں۔ تو حدیث جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، یہ اس بیک گراؤنڈ کے تحت ارشاد فرمائے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے۔ تشریح کا الگ ہے، بعض جگہ جو ہے تو اپنی طرف سے بھی تشریح، پانا اور ہے، پڑھنا بول کے نہیں بولے وہاں پہ، من صلی بول کے نہیں فرمائے، ادرکا بولے وہاں پہ، جو 1 رکعت پائے گا، یعنی 1 رکعت نماز پڑھنے کا بھی اگر وقت پا گیا شرعی اعتبار سے تو وہ نماز اس پر فرض ہو گئی، اسی وقت پڑھو بول کے حکم نہیں دیے، کیونکہ اگر وہ شروع کرے گا 1 رکعت پڑھ لیا تو 3 رکعتیں سورج ڈوبتے وقت پڑھ رہا ہو، سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنا حرام ہے۔ اس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت اسلام قبول کیا کوئی کافر کہ اب 1 رکعت مل سکتی ہے اس کو عصر کی، ٹائم ختم پہ، تو وہ نماز گویا کہ وہ پا لیا، یعنی وہ نماز اس پر فرض ہو گئی، مغرب سے حساب شروع نہیں ہوگا، اس کی شریعت اور جو مکلف جو بن گیا وہ اس وقت سے شروع ہو گیا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ مفہوم کو ہم سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة۔ حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة يصليها متى ذكرها في وقت أو في غير وقت، وهو قول أحمد وإسحاق، ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب۔ بسم اللہ الرحمن۔ باب نمبر 129۔
حدیث نمبر 168، نماز بھولنے والا کیا کرے؟ یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے اس شخص کے بارے میں جو نماز بھول جاتا ہے، نماز بھول گیا، یعنی نماز پڑھنا بھول گیا، وقت نکل رہا ہے، تو جب کیا کرے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ وقت کے اندر ہے تو جب فوراً پڑھ لیں گا، وہ نماز کا ابھی وقت باقی ہے، وضو بنا لے اور نماز پڑھ لے، تو جب اس کو یاد آیا تو اس وقت کیا کیفیت ہوں گی یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت یا تو وہ نماز کا وقت باقی رہے گا یا نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یا تو مستحب وقت رہے گا، نماز کا جائز وقت رہے گا، یا تو مکروہ وقت رہے گا۔ جائز وقت ہے تو فوراً پڑھ لینا ہے، اگر مکروہ وقت ہے تو جب نہیں پڑھیں گا بعد میں قضا کر لیں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی کسی نماز کو بھول جائے، یہاں پہ چھوڑ دے بلکہ نہیں فرمایا حضور، کیونکہ مومن کی شان کے خلاف ہے چھوڑ دینا۔ یاد رکھتے ہوئے کوئی مومن، کوئی ایمان والا یاد رکھتے ہیں نماز کو نہیں چھوڑ سکتا، کامل ایمان والا۔ بھول ہو سکتی ہے اس سے، لیکن آمدن نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس سے نماز چھوڑے، ایمان اس کو نماز پڑھا کے ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی نماز بھول جائے، حضور فرما رہے کہ بھول ہو سکتی ہے لیکن آمدن نہیں چھوڑ سکتا کوئی۔ سبحان من نسیہ صلاۃً، جو کوئی نماز بھول کر چھوڑ دے، فلیصلی، چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اذا ذکرھا، جب یاد آ جائے۔ وہ فی الباب، اور اسی باب میں حضرت ابو سمرہ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ حضرت ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جو نماز بھول جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا جب یاد آئے، چاہے وقت رہے چاہے نہ رہے، یعنی اس نماز کا وقت رہے یا نہ رہے۔ یہ نہیں کہ بھئی اب نماز کا وقت ختم ہو گیا نماز معاف ہو گئی، کیا ایسا نہیں ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، عصر کی نماز کے وقت یاد آیا تو جب یاد آئے اس وقت پڑھ لیں، جبکہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اور یہی قول ہے امام احمد کا، امام اسحاق کا، اور حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ آپ ایک نماز عصر سے آپ سو گئے تھے، یعنی نماز عصر نہیں پڑھے، نیند لگی، سو گئے، تو آپ بیدار ہوئے سورج ڈوبتے وقت، تو آپ نماز نہیں پڑھے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ سورج غروب ہوتے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے نا، وقت کیسا ہے یہ دیکھیں گے، جب یاد آیا یا نیند سے بیدار ہوئے خود وقت کیسا ہے دیکھیں گے۔ وقت اگر اسی نماز کا وقت چل رہا ہے تو پڑھ لیں گے، وقت ختم ہو گیا تو قضا ہے نماز۔ وقت ختم، اگر وہ وقت مکروہ ہے، اگر جیسے سورج ڈوب رہا ہے ایسے وقت میں اگر بیدار ہوا ہے یاد آیا تو نماز نہیں پڑھ سکتا، بعد میں قضا کر لینا چاہیے۔ اور ایک قوم اہل کوفہ کی ایک جماعت اسی طرف گئی ہو رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہی قول ہے، یہی مسلک ہے، جبکہ ہمارے اصحاب شافعی مسلک رکھنے والے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اختیار کیا۔ اس سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک معلوم ہو رہا ہے۔ ہمارے اصحاب جو برے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو شافعی تھے وہ، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا عقیدہ دے رہے ہیں کہ میں خود مقلد ہوں۔ اتنے بڑے امام جن صحاح ستہ کو یہ لوگ مان رہے ہیں، ان کا کیا عقیدہ تھا، وہ لوگ خود مقلد۔ اگر وہ مقلد نہیں ہوتے تو حدیث کے بعد یہ اقوال ذکر نہیں کرتے تھے۔ امام احمد کا ایک قول ہے، امام اسحاق کا ایک قول ہے، اہل کوفہ کا ایک قول ہے۔ باب ما جاء في الرجل تفوته الصلاة صلوات بأيديهن يبدأ۔ حدثنا هناد حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن نافع عن جبير بن مطعم عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء وفي الباب عن ابي سعيد وجابر قال ابو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن ابا عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزاءه وهو قول الشافعي۔ یہ بیان ہے، یہ باب نمبر 130 حدیث نمبر 169، یعنی کئی نمازیں قضا ہو جائے تو کس سے ابتدا کریں۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مشرکین نے جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں سے مصروف رکھا، یعنی خندق کھودنے کے باعث 4 نمازیں وقت پر نہ پڑھی جا سکی، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، انہوں نے ادا اور اقامت کہی، آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر اقامت کہی،
اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی، آپ نے مغرب کی اذان ادا فرمائی، پھر اقامت کہی گئی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اس باب میں حضرت ابو سعید و جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند میں کی روایت میں سند کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ابو عبیدہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع نہیں کیا، نہیں سنا۔ یہی مسئلہ علماء نے فوت شدہ نمازوں میں اختیار کیا ہے۔ فوت شدہ نمازوں میں سے ہر ایک کے لیے تکبیر کہیں، اور اگر نہ کہے تو بھی جائز ہے۔ اقامت کہنا ہے، یعنی اگر ایک ساتھ کئی نمازیں چھوٹ گئی جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو کس ترتیب سے ادا کرنا؟ پہلے ظہر کی چھٹی، ظہر کی پڑھ لینا، اذان دے دیے ظہر کی نماز کے لیے۔ اگر جماعت ہے، اگر تنہا اگر شخص ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے، خالی اقامت کافی، تو اس طرح نمازیں ادا کریں۔ تو یعنی جس ترتیب سے چھوٹی ہے اسی ترتیب سے ادا کریں، پہلے ظہر کی، اس کے بعد عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی۔ اگر آپ جماعت، لیکن ہر نماز کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے، اگرچہ کہ اذان نہ کہیں۔ اذان تو ایک دے دیں گے، لیکن اقامت ہر نماز کے لیے الگ ہوں گی۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت اصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ان صليتها قال فنزلنا بطحانا فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 170۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ خندق والے دن غزوہ احزاب میں کفار کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج ڈوب رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی۔ فرماتے ہیں پھر ہم وادی بدحان میں اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے وضو کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے بعد نماز عصر ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح۔ تو یعنی صحابہ کرام کفار و مشرکین کو گالیاں دینے لگے، برا بھلا، ایک نماز ان کی وجہ سے چھوٹ گئی، اتنا بڑا اہتمام تھا ان کا۔ آج کفار نہیں، ہم خود نمازیں اپنی طرف سے چھوڑ رہے ہیں۔ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و مشرکین کو گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی، سورج ڈوب رہا تھا، عصر کی نماز نہیں پڑھے۔ تو آپ دیکھیے اتنا ایمانی جذبہ تھا ان کو، ایمانی حرارت، اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان تھا۔ آج ہم کو کفار و مشرکین نہیں روک رہے نماز پڑھنے سے، خود ہمارے خواہشات، ہمارا نفس روک رہا ہے۔ یہ ٹی وی کے پروگرامز ہم کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ دنیاوی دعوتیں، یہ تجارت، یہ اہل خانہ یعنی دنیاوی ماحول جو ہیں، یہ ہم کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے۔ یعنی ہمارا نفس ہی اگر کوئی اس ماحول میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس سے بدترین کوئی آدمی نہیں ہو سکتا کہ کفار و مشرکین کی طرف سے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کو پوری آزادی ہے مذہبی، اس کے باوجود آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام جبکہ میدان جنگ میں اس وقت جنگ کی تیاری میں نماز کافروں کی وجہ سے چھوٹ گئی تو وہ اس پر اتنا افسوس کر رہے تھے کہ کفار و مشرکین کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو پھر حضرت سیدنا، حالانکہ وہ بھی عبادت ہے، جہاد جو کر رہے ہیں اسلام کے لیے، اللہ کے اور رسول کے حکم کی بنیاد پر یہ جہاد میں گئے تھے، وہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوں، لیکن اس کے باوجود اس جہاد میں بھی کفار و مشرکین کے نرغے میں چاروں طرف سے کفار و مشرکین گھیرے ہوئے، جان کے لیے خطرہ ہے، لیکن وہاں پہ جان کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، پہلے نماز۔ تو وہیں سے ہم کو صحابہ کرام یہ درس دے رہے ہیں کہ تم اگر میدان جنگ میں بھی اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب کفار تم پر حملہ کرنے والے ہیں اور تمہاری جان جانے والی، تو تم اس کی پرواہ مت کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے نماز ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور آج امت مسلمہ کا کیا عمل ہے، غور کیجیے، آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ نمازوں کے وقت گزر رہے ہیں، دن رات گزر رہے ہیں، لیکن نماز کا کوئی احساس نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کی۔ ایک طرف تو کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ ہے، دوسری طرف نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس میں کوئی معافی نہیں ہے، اس میں اور اس حدیث میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے امت کے لیے اس میں یہ تعلیم ہے اور یہ تربیت ہے کہ اگر کفار و مشرکین بھی اگر تم کو رکاوٹ بن رہے ہیں تمہارے لیے، تب بھی تم نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز معاف نہیں ہو سکتی۔
اچھا کفار و مشرکین کے علاوہ اس میں کیا یہ بھی تعلیم ہے مفتی صاحب کہ جو تم کو روکے چاہے وہ کافر ہو یا چاہے مسلمان ہو خواہ کوئی ایسی چیز ہو جو تم کو نماز پڑھنے سے روکے انسانوں میں تو کیا ایسی اس صورت میں اس کو گالیاں دینا چاہیے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس درس میں تعلیم ہے اور ہمارے پاس ایسے موقع پہ گالی نہیں دیتے بلا وجہ اپنی دنیاوی اگر کوئی گراہک چلے گیا یا کوئی کاروبار متاثر ہوگا کسی وجہ سے اس کو گالی گلوچ دیتے کوئی مالی نقصان ہو گیا لیکن اگر نماز چھوٹ گئی تو کوئی افسوس کا اظہار ہی نہیں کرتا کوئی. تو اب اس میں کیا ہم ایسے موقع پر جس شخص کے ذریعے ہماری نماز چھوٹ جائے تو کیا اگر ہم اس کو گالی دیتے ہیں تو کیا شرعی اعتبار سے اس میں گرفت ہوگی؟ ہاں واقعی اس شخص کی وجہ سے اگر اس کی وجہ سے اگر تاخیر ہوگی نماز میں تو برا بھلا اس کو کہا جا سکتا ہے. صرف نماز کے لیے اجازت دی گئی ہے دیکھیے آپ. بے شک کیونکہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے دین اسلام میں. اور حالت جنگ میں ہو حتیٰ کہ کوئی مرض الموت یعنی بالکل اب قریب المرگ ہے اب جب میں اس کا معاملہ ہے اتنا بیمار ہے کہ اب چند لمحات کا مہمان ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے تو اس وقت بھی یہ حکم دیا گیا کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے. آپ کہیں گے بھائی کیسا پڑھیں بولے کہ اگر کھڑا ہو سکتا ٹھیک ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے پڑھے اشارے سے پڑھے لیکن نماز معاف نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.